کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس معاملے کو کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی اختیار کرتے ہیں، کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی کے تحت ہم ایک صلح کر لیتے ہیں۔ تو سب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے، ابو جہل نے کہا کہ نئے الفاظ اگر کہیں کہ جی ہم ایک بڑا خوبصورت پیکج لے کر آئے ہیں، ایک بہت اچھا آپ کے لیے موقع ہے، اس سے پہلے کبھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی بات نہیں رکھی جو آج ہم رکھنے جا رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو رد نہیں فرمائیں گے۔ رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ بھئی بتاؤ تو صحیح ہے کیا، تمہارے ذہن میں کیا بات ہے، تم کیا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب ان کو پہلے یہ باتیں پہلے گزر چکی ہیں کہ دنیا کے مفادات وہ یہ سارے پتے پہلے کھیل چکے تھے، اس میں ناکام ہو چکے تھے۔ اب انہوں نے ایک انداز بدلا، انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے آپ اپنی جگہ پر پکے ہیں، رہیں، ہم اپنی جگہ پر پکے ہیں، ہم اپنی جگہ رہیں گے۔ اس مکے کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں اور ایک دن ہم آپ کے الہ و معبود کی عبادت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبختو تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ ان کا چلو اگر آپ کو یہ منظور نہیں ہے کوئی بات، ہم 8 دن آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور ایک دن آپ ہمارے الہ کی عبادت کر لیا کریں۔ رسول اللہ مبارک نے فرمایا ممکن ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے چلو پھر 1 ماہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور آپ ایک دن صرف ادھر آ جائیں۔ جیسے ہم اپنے معبودان باطلہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ جب رسول اللہ مبارک نے انکار فرمایا تو انہوں نے اور آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا ہم 1 سال اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ بات غور سے سنیں، یہ میں کوئی افسانہ نہیں کہہ رہا، یہ مضبوط اور قوی باتیں ہیں، احادیث اور سیر کی کتابوں سے نکال کر آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ ہم 1 سال اللہ کی عبادت کریں گے، آپ صرف ایک دن ہمارے معبودوں کے سامنے جھک لیا کریں۔ سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو، تم ایک دن کی بات کرتے ہو، ایک لحظہ، ایک گھڑی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، 1000 سال اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہے اور ایک لمحے کے لیے غیر اللہ کے سامنے آپ جھک گئے، 1000 سال پر پانی پھر گئی۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، قرآن کہتا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ تو ہم آج کے مسلمان ہیں۔ آج کے دور میں ہمیں بھی یہی پٹی پڑھائی جاتی ہے، جی اتنی انتہا پسندی اچھی نہیں ہے، اب کیوں اتنے انتہا پر پہنچ جاتے ہیں؟ ذرا نرمی کریں،
نرم انداز اختیار کریں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لیں، سودی کاروبار بھی کر لیں، کیا ہوتا ہے؟ پانچ وقت کی نماز بھی پڑھ لیں، کوئی خوشی شادی کا موقع آئے تو مرد عورتوں کو مخلوط بھی کر لیں، کیا ہو گیا؟ اور جی اللہ غفور الرحیم ہے، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو اپنے قریب کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ یہ جو آپ اتنی سختی کر رہے ہیں تو یہ آپ سے دور چلے جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، کسی زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، اس نے بڑا ایک نعرہ لگایا تھا جو بڑا پسند کیا گیا تھا اس دور میں، دین ہمارا اسلام، معیشت ہماری سوشلزم، اشتراکیت کے قائل تھے۔ اور نظام ہمارا جمہوریت، یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے، ادھر بھی تھا ہی نہیں۔ لوگوں نے کہا جی کیا بات کی ہے، دیکھو بڑا لیڈر ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، زبان سے کہو ریاست مدینہ، قوم کی بچیوں کو ان کے سامنے نچواؤ، کیا بات ہے، ان کو بھی خوش رکھو کہ جی دیکھو ہم تمہارے ساتھ ہی، صورتحال یہ ہے۔ ادھر یہ جو مٹھی بھر اسلام کی بات کرتے ہیں ان کو بھی ناراض نہ کرو، کو ریاست مدینہ۔ جنرل ضیاء مرحوم آئے، 11 سال صرف اور صرف اسلام کے نام پر حکومت کی، آج لاتا ہوں کل لاتا ہوں، آج کرتا ہوں کل کرتا ہوں، آج آئے گا کل آ جائے گا۔ ہمارے علماء فرمایا کرتے تھے جنرل ضیاء مرحوم کا اسلام اگر حرمین شریفین سے گدا گاڑی پر بھی آتا تو اب تک پہنچ چکا ہوتا۔ 11 سال ہو گئے اسلام نہیں آیا۔ نمازیں بھی پڑھیں گے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ عالمی ادارے، ایک ہی تکلیف ہے ان کو آج، اور جن کے چیلے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ممالک کے اندر، خصوصاً پاکستان میں، یہ مدرسوں کے بچوں کو جی آپ کو سائنس پڑھائیں، آپ ان کو صرف قرآن پڑھاتے ہیں، ان کے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہیں آپ؟ وہ بھی کریں یہ بھی کریں، دونوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ یہ کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ آپ کی یونیورسٹیوں سے کتنے مفسر پیدا ہوئے، کتنے محدث پیدا کیے آپ نے۔ چلو وہ تو دور کی بات ہے، مفسر محدث کو چھوڑیں، سائنسدان کتنے پیدا کیے آپ نے جو ہم سے آپ چاہتے ہیں۔ کہ کسی طریقے سے یہ جو خالص دین ہے یہ نہ رہے۔ اگر کسی سے کہیں کہ جی پردہ کریں تو سوال کیا ہوتا ہے؟ دین سارا پردے میں، بھائی جان داڑھی رکھ لیں اور یہ سارا دین داڑھی سے، ٹھیک ہے جی نہیں، ہماری معیشت اسلامی ہونی چاہیے اور جی سارا دین معیشت میں، اور جی ہمارا رہن سہن اسلامی ہونا چاہیے اور جی سارا دین معاشرت میں، تو یہ دین ہے کیا بلا؟ قرآن کریم میں وحدہ لا شریک نے فرمایا، اب اندازہ لگائیں ماحول کیا ہے، حالات کیا ہیں، اور وحی کا نزول
کا انداز کیا ہے؟ اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں. اہل مکہ تقریباً قریشی تھے. قریش کی پھر دو بڑی شاخیں، ہاشمی اور اموی، بنو امیہ اور بنو ہاشم، لیکن اوپر جا کر سب قریشی ہیں. تو یہ سب آپس میں رشتہ دار تھے، ایک ہی دادا کی اولاد تھے، بھائی بندی بھی تھی. رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ایھا الاخوہ، او میرے وطنی بھائیوں. ہے کہ شہر ایک وطن کے رہنے والے، یا ہمارے لاہوری بھائی ہیں جی، بھائی بندی ہے. یا ایھا الاخوہ، میرے قریشی بھائیوں. قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، وہ کافرو، لا اعبد ما تعبدون، تم کہتے ہو ہم سار اللہ کی عبادت کریں گے اور ایک دن آپ ہمارے معبودوں کے سامنے جھک جائیں؟ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. اور آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین، میرا اپنا دین. اگر یہاں مداہنت پیدا ہو جاتی، قرآن کہتا ہے ودو لو تدہن فیدہنون، یہ چاہتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مداہنت کریں، نرمی اختیار کریں. دہن تیل کو کہتے ہیں، نرمی اختیار کریں، حق بیان نہ کریں، نرم رویہ اختیار کریں، باطل کو باطل نہ کہیں، جھوٹ کو جھوٹ نہ کہیں، شیطان کو شیطان نہ کہیں، حق کو کھل کر واضح بیان نہ کریں، اللہ کی توحید کو کھل کر بیان نہ کریں. موقع آئے گا مسجد میں نماز بھی پڑھیں گے، ایاک نعبد بھی پڑھیں گے، اللہم انا نستعینک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی، یہ سب پڑھیں گے. پھر موقع آئے گا، سالانہ پروگرام ہوگا، سب ڈانس کرتے ہوئے، معذرت کے ساتھ ناچتے ہوئے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے دربار پر جا کر چادر بھی چڑھائیں گے. وہاں سے کہیں گے پروردگار تجھ سے بھی مانگتے ہیں لیکن یہ بھی تیرے. ان کو بھی ناراض نہیں کرنا، ان کو بھی، ان کو نہیں. یہ جس نے تصور دیا ہے، خدا کی قسم ہمارا ایمان ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی مائی کلام یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ان اولیاء کرام نے ان کی تعلیمات میں یہ ہو کہ میرے مزارات پر یہ کرو. کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ تم ناچ ناچ کر آتے رہو. اب تو اولیاء کرام کی بات بڑی دور چلی گئی ہے. اب تو اس پیغمبر کے نام پر مست گانے لگا کر مرد اور عورتیں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں. جس نبی نے ان حالات میں فرمایا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین.
جاؤ بھائی تم نے جو کرنا کرتے رہو. نہیں جی ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے ذرا, کیونکہ پھر نا ان سے ہم ذرا اپنے قریب کرتے ہیں, بڑے قریب کرتے ہیں. تسی دن بدن دور ہوتے جا رہے ہو, کہہ رہے ہو انہوں نے قریب کرنا ہے. جب یہ حالات بھی ان کے سامنے آئے اور وہ سمجھ گئے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا یہ معاملہ بھی نہیں چل سکا, تو اب ابو جہل نے کہا نعوذ باللہ کہ رسول اللہ مبارک کے قریب قریب جو گھروں والے ہیں وہ اپنا کوڑا کرکٹ لے کر رسول اللہ مبارک کے راستے میں پھینک دیا کر, ان کے گھر کے سامنے پھینک دیا کر. کیا کریں, عجیب و غریب بات آ گئی. جسمم ہم داغ شد تم کجا نے ہم. جو کام مشرکین مکہ کرتے تھے, جو طریقہ یہود کا تھا, کان کھول کر سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یہود کی مشابہت نہ کرو, وہ اپنے گھر کا سامنا صاف نہیں کرتے, تم صاف کیا کرو. جی 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 ذرا صبح نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کی مشابہت مت کرو. یہود کے گھر کا سامنا یعنی گلی دروازے کے باہر اس کی صفائی نہیں کرتے, تم اپنے گھروں کو بھی اور باہر کو بھی صاف کر لیا کرو. گھر کا کوڑا لے کر آج کا حاجی صاحب کیا کرتا ہے, بولے نا یہ ہماری گلیوں میں کوڑا ہندو لا کر رکھتے ہیں, انڈیا سے آتا ہے, کیمرہ سر سے سکھ لے کر آتے ہیں. ہم وہ مسلمان ہیں, یہ ہماری مسلمانی ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا مسلمانوں, بدقسمتی دیکھیں. گھر سے نکلے گا, جانا اس نے ادھر ہی جہاں کوڑا دان پڑا ہوا ہے, اور بدبختہ اٹھا کے ادھر ہی تو مر رہا ہے ادھر پھینک دے. اس نے کیا کرنا ہے, گھر سے نکل وہیں پر رکھ, ساتھ والے گھر کے گیٹ کے سامنے رکھ دینا, یوں پھینک دینا, بیچ راستے میں پھینک دینا. کوئی چھلکے پہ گر رہا ہے, کوئی سالن اس کے اندر ہوتا ہے شاپر میں اس پہ گر رہا ہے, کوئی کچھ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ حاجی صاحب نیکی کا کام کر رہے ہیں نا. یہ کام مشرکین مکہ نے کیا. رسول اللہ مبارک کے راستے میں کوڑا پھینک دیا کرو. دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک جملہ فرماتے, بھائی پڑوسی کا حق یہی ہے جو تم کر رہے ہو. پڑوسی ایسے کرتے, ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جبریل امین مجھے بار بار اللہ کا حکم سناتے رہتے پڑوسی کے بارے میں, پڑوسی کے بارے میں کہ خیال رکھنا پڑوسی ناراض نہ ہو جائے, پڑوسی ناراض نہ ہو جائے, پڑوسی ناراض نہ ہو جائے, پڑوسی کا خیال رکھنا. فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں اللہ کی طرف سے وراثت کا حکم اس کے لیے نازل نہ ہو جائے کہ یہ آپ کے ساتھ وراثت میں بھی حقدار ہے. ہم پڑوسی کے ساتھ کیا کرتے ہیں, اس کو تنگ کریں گے تو وہ کیا کرے گا, یہاں سے دفع ہوگا. یہ کام ہم نے غیر مسلموں کے لیے چھوڑ دیے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہمارے کام نہیں ہے کہ ہم اپنے گلیوں کو صاف رکھیں. 5 کروڑ روپیہ لگا کر مکان بنائے گا, سیوریج کے لیے جو پائپ ڈالنے کے لیے سرکاری
گلی کو توڑتا ہے، اس بدبخت کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ایک بوری سیمنٹ لگا کر زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 ہزار روپیہ خرچ کر کے اس کو صاف کر دیں۔ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ہمارا جی جی ہم اس قابل ہیں کہ وہ رحم کرے ہمارے اوپر؟ پھر وہ آہستہ آہستہ ادھر سے گاڑی گزرتی ہے ٹھک کر کے لگتی ہے، ادھر سے گاڑی گزرتی ہے ٹھک کر کے لگتی ہے، پھر ہم ماشاءاللہ ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس کو بخش دے جس نے اتنا اچھا کام کیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بیڑا غرق ہو اس بدبخت کا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بد دعائیں دیتے ہیں ہم۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں لوگوں کی بد دعاؤں سے بچو، یہ بد دعائیں ہیں۔ یہ اس چیز کے میں اور آپ جواب دہ ہیں اللہ کے ہاں، پوچھ ہونی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، باقی تو بخشے بخشائیں سارا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو صرف اور صرف ایک اخلاقی کہ او بدبختو، یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو تمہارا ضمیر گوارا کرتا ہے؟ لیکن جن کے ضمیر مردے ہو چکے ہوں جیسے آج کل ہمارے ہیں، اس نبی کے نام لیواؤں کے ہیں، ان بدبختوں کے ضمیر کیا زندہ ہوتے اور کیا ان کو تنگ کرتے۔ آگے جو صورتحال انشاءاللہ زندگی اگلے جمعے پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔